بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج قرآن پاک کی نورانی بابرکت ساحتوں میں سفر کرتے ہوئے آج ہمیں 10واں روز ہے اور 10واں پارہ ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ 10ویں پارے میں سورہ الانفال ہے اور سابقہ جو مضمون ہے وہی آگے چل رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ چونکہ غنیمتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس میں، تو مالک کونین نے سورت کا نام الانفال رکھا ہے، اور انفال چونکہ غنیمتوں کو کہتے ہیں اس لیے اس باب میں غنیمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے میدان بدر میں مسلمانوں اور کافروں کے جمع ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، ایک رکوع یہاں پر پورا ہوتا ہے، اور اس سے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے خواب میں مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور یہ ہماری حکمت تھی۔ اس کے اندر یہ سبب اور حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ مسلمانوں کو کافر زیادہ ہونے کے باوجود تھوڑے لگیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، اور کفار کو مسلمان اور تھوڑے لگیں تاکہ زیادہ دیکھ کر بھاگ نہ جائیں بلکہ آئیں میدان میں۔ اللہ رب العالمین کی منشا یہ تھی کہ آج یہ دشمن جتنے بھی ہیں میرے مومنین خالص بندے جو ہیں ان کے سامنے میدان میں نکلیں، تاکہ آج ان کو اپنی حیثیت اور اوقات کا بھی پتہ چلے اور حق ان پر واضح ہو جائے کہ اہل حق اگر تھوڑے بھی ہوں تو ان کے ساتھ مدد اور نصرت خداوندی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین انہیں فتح عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو جہاد میں ثابت قدم رہنا۔ جب اللہ رب العالمین کی رستے میں لڑنے کے لیے میدان جہاد میں تم آؤ تو پھر تمہیں وہاں پر ڈٹ کر اور ثابت قدم رہنا ہے۔ میدان بدر میں شیطان کا کردار بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ کفار کو اس نے حوصلہ دیا تھا، وسوسہ اس میں دل کے اندر ڈالا تھا، اور ان کے اعمال کو مزین کر کے اس نے کہا تھا کہ انی جار لکم، تم آگے بڑھو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تو سنال ہوں، آگے بدو قدم بداؤ، میں بھی تو سنال ہوں، ٹینشن نہیں لینی، میں تو ساری مدد کرساں، تو ساری رہنمائی لیڈرشپ میں کرساں، میری ہر طرح کی حمایت تو سنہ لو سی، میں ہر طرح کی حمایت تمہارے ساتھ کروں گا۔ لیکن چونکہ پھر ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ فرشتے بھیج دیے تھے، تو ان کافروں کو تو فرشتے نظر نہیں آتے تھے، پر اس ابلیس کو تو نظر آ گئے تھے ابھی کہ فرشتے اترے ہوئے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ آگے بات مشکل ہے، آگے کم اوکھا ہے، ان کم ڈڈ ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں تو ادھر تو کوٹی کھانی ہے، اب مار کے علاوہ تو یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے ہوتے ہیں بندے کو چپ دے کے آگے تو لے آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تھاپڑ تھوپڑ لے کے اسی تیرے نال ہیں، لیکن جب اوکھا ویلا آتا ہے تو بندہ اکیلا ہی میدان میں کھڑا ہوتا ہے، ساتھ آنے والا کوئی بھی پیچھے کھڑا ہو دیکھو تو نظر ہی نہیں آتا۔ یہی کام اس کا بھی ہوا، اس نے کافروں کو حوصلہ دیا، کہو میں تو سنال ہوں، تسی آگے جاؤ تو صحیح، کوئی مسئلہ کوئی نہیں۔ لیکن جس وقت یہ انہوں نے دیکھا، اس نے دیکھا فلما تراءت الفئتین، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نکص علی عقبیہ، ایک شیطان الٹے پاؤں بھاگا، نسیا پیچھے مڑ کے اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ منافقین کا جو طرز عمل تھا اس موقع پر منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کو یہ کہا نا کہ تم نہ جاؤ، تھوڑے ہو۔ بدر کے لیے جب نکلے تو منافق کیا کہتے تھے، اے تھوڑے جے بندے ہو، تو گنے چنے، اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، تو اتنے بڑے دشمن کے سامنے تم نہ جاؤ۔ لیکن مسلمان جو تھے یہ اپنے ایمان کے زور پر جاتے، مسلمان کب اسلحے کے زور پہ لڑتا ہے؟ مسلمان تو کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلم ہو تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ مسلمان کی تو اللہ رسول پر بھروسہ ہوتا ہے، اسلحے پہ کب ہوتا ہے؟ یہ تو کافر کا ہے۔ تو مسلمان چل پڑے، تلواریں بھی حالانکہ گنی چنی تلواریں تھیں، 7-8 تلواریں تھیں ٹوٹل، اور 313 لوگوں کے پاس 8 ہی تلواریں ہوں تو کیا حال ہوگا۔ منافقوں نے پہلے بہت کہا نہیں جاؤ، آگے بہت مسئلہ ہے یہ وہ، لیکن مسلمان پکے عقیدے کے ساتھ جب چل پڑے نا تو منافقوں نے پینترا بدلا، یعنی منافق کسی حال میں بھی آگے نکلنے نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یہ مغرور ہو گئے ہیں، تکبر کر رہے ہیں کہ ہم فتح حاصل کر کے آئیں گے، جیت کے آئیں گے، ان کو فخر ہو گیا، ان کا بڑیار ہے، غرور ہو گیا انہیں۔ لیکن وہ غرور نہیں تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ پر کامل یقین تھا صحابہ کرام کا۔
آگے اللہ رب العالمین نے کفار کی روح کو قبض کرنے کا منظر بیان کیا کہ کس طرح کافروں کو جب روح قبض ہوگی تو فرشتے آئیں گے موت کے اور ان کو ماریں گے، یضربون ان پر وہ ضربیں لگا رہے ہوں گے، ان کی پیٹھوں پر مار کر ان کو کہیں گے کہ عذاب جہنم کا چکھو، اور اس طرح ان کی روحوں کو نکال کر لے جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے نعمت کی تبدیلی کے متعلق قانون قدرت کو بیان کیا ہے، اور کفار قریش کا جو حال تھا اسے سابقہ امتوں کے ساتھ مشابہت دے کر بیان کیا ہے کہ تم ہی نہیں ہو، تم سے پہلے بھی لوگ ایسے گزرے ہیں، اگر آج وہ نہیں رہے تو تم نے بھی نہیں رہنا ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایک حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم۔ ایک بدر کے بعد یہ پیغام صبح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام جہاں بھی مسلمان ریاست ہوگی یا مسلمان یہاں بھی ہوں گے، یہ پیغام اللہ نے دے دیا۔ کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا جتنی قوت ہو سکے نا ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا کرو، من رباط الخیل، تم گھوڑے باندھ کے رکھو ان کے لیے جتنے بھی ہو سکتے ہیں، مطلب دفاعی حوالے سے اپنی پوزیشن مضبوط کرو۔ تمہیں تمہارا دشمن کتنا مضبوط ہوگا، آج کچھ مضبوط ہے، کل کچھ مضبوط ہوگا، کل پرسوں کو زیادہ مضبوط ہوگا، اس حوالے سے تم نے لڑنے کی پوری تیاری کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو چونکہ گھوڑا تھا سواری کا سامان، یہ صبح قیامت تک کے لیے چونکہ حکم تو قرآن پاک کا ہے قیامت تک کے لیے کلمہ گو مسلمانوں کے لیے، آئندہ کے لیے ٹیکنالوجی کے دور میں جو جو چیزیں جنگ لڑنے کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اپنے دفاع سے غافل نہیں ہونا، بلکہ وہ جہاز ہوں، وہ ٹینک ہوں، وہ میزائل ہوں، وہ ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے تمہارا ایٹمی ہتھیار ہو، کچھ بھی ہو، جو جو قوت میدان جنگ اور جہاد میں تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اللہ نے فرمایا آئیدو تم تیاری کر کے رکھو میرے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ساتھ پھر رائے خدا میں خرچ کرنے کی بات کی ہے، فرمایا یہ جو تیاری جہاد پر پیسے لگاؤ گے یہ ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، یہ تمہیں کام آنے والا ہے، اور یہ ہم کل قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، یوفی الیکم، اس پیسے کا بدلہ دیں گے جو جہاد پہ خرچ ہوگا اور جو دفاع پر تم لگاؤ گے مسلمانوں کو، یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی مدد کے متعلق ارشاد فرمایا اور وعدہ کیا اللہ نے کہ ہم مدد آپ کے پاس بھیجیں گے۔ اس کے بعد قبائل انصار کے درمیان جو محبت ہو گئی تھی اس کا ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے دیکھو تم تو آپس میں لڑنے والے لوگ تھے، یہ اوس اور خزرج والے قبیلے مدینے والے، تم تو لڑتے تھے آپس میں، تو ہم نے محبت نہیں پیدا کر دی، حالانکہ اگر تم ساری دنیا کا خزانہ بھی خرچ کر دیتے، جو کچھ زمین میں ہے نا وہ سارا بھی خرچ کر دیتے تو تم آپس میں ایک دوسرے کی تمہاری محبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی، دل میں الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی، ہم نے یہ سارا کچھ تمہارے دل کے اندر اگر الفت اور محبت پیدا کر دی ہے تو پھر آپ بے غم ہو کر میدان میں اتر جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی اتباع کرنے والے جو مومنین ہیں یہ بھی آپ کو کافی ہیں، اللہ بھی کافی ہے اور سچے مومن بھی کافی ہیں۔ یہ منافق ہیں اگر ساتھ نہیں بھی جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ طنز کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ آپ کو کافی ہیں۔ اور یہ آیہ مبارکہ بالخصوص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، یہاں سے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اے نبی حرض المؤمنین علی القتال، محبوب مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں، آپ ان کو درس دیں، آپ ان کو تیار کریں جہاد کے لیے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر جہاد کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر آگے غزوہ بدر کے قیدیوں کا ذکر ہے، جہاد کے متعلق احکامات ہیں، غزوہ بدر کے جو قیدیوں کا فدیہ تھا اس فدیے کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، پھر مال غنیمتوں کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو گزشتہ امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ تمہارے لیے مال غنیمتوں کو بھی حلال کر دیا ہے، لہٰذا غنیمت تمہیں جہاں سے بھی مل لے تو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کھایا کرو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے۔ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے متعلق اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند احکامات ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمان جو مظلوم مسلمان تھے کمزور، ان کمزور اور مظلوم مسلمانوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے احکامات کو بیان فرمایا۔ پھر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ یاد رکھنا کہ کافر سارے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کافروں سے امید کبھی نہیں لگانا کہ یہ تمہارے ساتھ جنگی مشقیں کر رہے ہیں تو یہ کل کو تمہارے ساتھ بھی آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے، یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تم نے اگر کسی سے امید لگانی ہے تو کس کے ساتھ لگانی ہے؟ صرف اور صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ اگلی
آیت میں اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار صحابہ کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ کس طرح انہوں نے ڈٹ کر کفار کے مقابلے میں بے سر و سامانی ہونے کے باوجود کفار کے سامنے ڈٹ کر انہوں نے قربانی دی اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری ہجرت جو ہے اس ہجرت کا واقعہ بیان فرمایا اور ہجرت کے احکامات کو بیان فرمایا۔ یہاں سے آگے سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، اور سورہ توبہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اس کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے مشرکوں سے اللہ رسول کی بیزاری کا اعلان فرمایا۔ کفار مکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا، اور اس معاہدے کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں کچھ 4 مہینے کی مہلت عطا فرمائی کہ یہ 4 مہینے کی مہلت ان کے پاس ہے، اگر یہ معاہدہ دوبارہ کر لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ معاہدہ پھر سے نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا، اور یوم حج اکبر کے موقع پر جو پہلا حج تھا نا، اس حج کے موقع پر یہ آیت مبارکہ کی صورت نازل ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہلے حج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا نبی پاک علیہ السلام نے، تو چلے گئے تھے ساتھ اپنا قافلہ لے کر، 300 اور کچھ صحابہ تھے حج کرنے کے لیے۔ پیچھے یہ سورت برات نازل ہو گئی کہ مشرکین آج کے بعد مسجد حرام میں نہیں آئیں گے، اس کے بعد پہلے آتے تھے اور حج کرتے، ساتھ طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے، ننگے ہو کر، جو ان کے معاملات تھے پیچھے ہم سن چکے ہیں۔ تو یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ آج کے بعد مشرک جو ہے وہ کعبے کے قریب نہ آئے، مسجد حرام کے لیے نکال دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے کر بھیجا کہ یہ آیتیں لے جاؤ، اور حج کے موقع پر آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر سنانی ہے کہ مشرک نکل جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے اپنی اونٹنی بھی دی، فرمایا میری اونٹنی غضبہ ہے، اس پر بیٹھ جاؤ اور جاؤ۔ رستے میں قافلہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر جا رہے تھے، تو صبح کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا جس وقت یہ پہنچے حضرت علی، قافلہ رکا ہوا ہے، صبح کی نماز کا وقت ہے، تو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے مصلی پر ہوئے، تکبیر بھی ہو گئی تھی، قامت ہو چکی تھی، اللہ اکبر کہنے کی دیر تھی کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کی آواز آئی، بولنے کی اور چلنے کی آواز آئی، تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے کہتے رک گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مزاج شناس تھے، کتنی محبت تھی سرکار کے ساتھ کہ ابوبکر صدیق نے اللہ اکبر کہتے کہتے ہاتھ روک لیے، فرمایا یہ تو رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز ہے، لگتا ہے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئیں، اب سرکار آ گئے تو نماز وہی پڑھائیں گے، میرے نماز مسئلے سے پیچھے ہو۔ آپ نے فرمایا اونٹنی کی آواز ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ سرکار کی 3 اونٹنیاں تھیں، ہر اونٹنی کی آواز یاد رکھنا کہ کس یہ عشق والا ہی کر سکتا ہے، یہ محبت والا بندہ ہی کر سکتا ہے، اور یہ میں بیان کر سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں، یہ لذت اور چاشنی تب آ سکتی ہے جب وہ محبت یا اس میں سے کچھ حصہ انسان کو محبت کا ملا ہوا ہو، تو پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غضبہ اونٹنی جب سامنے آئی تو سرکار نہیں تھے، حضرت علی تھے، تو حضرت علی سے سرکار صدیق اکبر نے پوچھا کہ امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو؟ پھر بھی دیکھ لیں، کہا جب امیر، اگر رسول اللہ نے مجھے معزول کر کے آپ کو امیر تو نہیں بنا دیا، اگر آپ امیر بن کے آئے ہو تو پھر مصلی سامنے کھڑا ہے، اقامت ہو چکی ہے، نماز آپ پڑھائیں، ابوبکر آپ کے پیچھے نماز پڑھائیں۔ ہائے ہائے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے عرض کی امیر المومنین تو آپ ہی ہیں، امیر بھی آپ ہیں، میں مامور ہوں، مجھے یہ سورہ برات کی آیتیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دے کر بھیجا ہے، یہ میں نے آج کے موقع پر سنانی ہے، نماز آپ پڑھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، پھر یہ سورہ برات وہاں جا کر پڑھی گئی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، تو پھر وہ مشرکوں کو منع ہو گیا کہ آئندہ کے بعد تم حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف یا مسجد حرام میں نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پناہ کے طلبگار مشرکین کو پناہ دینے کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس آ جائیں، وہ پناہ مانگے تم سے لڑتے ہوئے، اگر وہ ہاتھ اٹھا لیں اور تم سے پناہ مانگے تو تم نے مشرکوں کو پناہ بھی دے دینی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے شرک سے توبہ کر لینے والے مشرکین کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو سابقہ دشمنیاں بھول جانا، یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو سابقہ دشمنیوں کو دل سے نکال ہی دیتا ہے بالکل، اور بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ کہا یہ آپ تو کل تک مشرک تھے، تمہارے ساتھ جنگیں کی ہیں، تمہارے پیاروں کو انہوں نے شہید کیا، لیکن کلمہ پڑھ جائیں تو اب کلمے کی نسبت سے تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیہ مبارکہ آیت نمبر 13 ہے سورہ توبہ کی، کفار کے ساتھ پھر ایک مرتبہ اللہ نے جہاد کی ترغیب دی۔
پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ مسلمان ہو مومن ہو تو پھر تمہارا امتحان بھی ہوگا، جہاد کے میدان میں تمہارے اوپر آزمائش بھی آنی ہے، اللہ نے تمہاری آزمائش بھی کرنی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا مشرکوں کو چونکہ نکال دیا تھا تو انہوں نے کہا ہم تو قریشی ہیں، باپ دادا سے مسجد حرام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم متولی ہیں، ہم سنبھالتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اللہ نے فرمایا مشرکوں کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی حق نہیں بنتا ناپاک اور پلید لوگوں کا کہ وہ مسجدیں بنائیں یا وہ مسجدیں آباد کریں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہارا مسجد کے ساتھ کیا کام ہے؟ تم مسجد کے ٹھیکیدار کیوں متولی ہو کہ مسجد کا انتظام تمہیں دیا جائے یا تمہیں مسجد میں آنے دیا جائے؟ تمہارا مسجد کے ساتھ آج کے بعد کوئی تعلق نہیں۔ مسجد حرام میں سقایت الحجاج سے لے کر انتظام و انصرام اور یہاں عبادت کرنے تک مومنین کا ہی حق ہے، اور اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ساتھ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہو؟ مشرکین کے پاس تھا نا یہ ٹھیکہ حاجیوں کو پانی پلانے کا، کیونکہ قریش تھے، مقامی لوگ تھے یہاں کے، تو حاجی یہاں سے بھی آتے تھے کہ ان کو پانی پلاتے، تو یہ ظاہر ہے ساقی الحجاج ہونا عہدہ تو بہت بڑا تھا، لیکن اس کے شرط ساتھ اس کے مسلمان ہونا ضروری تھا نا، ایمان والا ہوتا تو پھر ساقی الحجاج ہونا بڑی بات تھی، جو رسول پاک فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا اپنے چچا جان کو۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والی بات تھی کہ زمزم کے کنویں پہ مرکز ہوتا تھا، وہاں سے پانی نکالنا ایک ہی بندے کی کوئی دوسرا نکال نہیں سکتا، تو وہ نگاہوں کا مرکز بھی ہوتا، میزبان، بات تو بڑی تھی، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انہیں بتا دو کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان بھی لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایمان والا جہاد کرنے والا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تمہاری کوئی نیکی کسی کام کی بھی نہیں ہے، مسجد حرام کی جتنی مرضی خدمت کرو، حاجیوں کی جتنی مرضی خدمت کرو، اللہ کی بارگاہ میں قبول اس وقت ہوگا جب تم مسلمان ہوگے اور کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے مومن صحابہ جو مہاجر تھے ان کی فضائل کو بیان فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے نا، اعظم درجات عند اللہ، تم تو یہاں بیٹھ کر پانی پلاتے رہے ہو نا، اپنے گھروں میں تھے، تو انہوں نے ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑے ہیں، زمینیں جائیدادیں سب کر چھوڑ کر یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی۔ ساتھ ہی جو مومن مہاجر مجاہد تھے، مومن مہاجر مجاہد تھے، ان کی اللہ رب العالمین نے شان کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ واضح طور پر نہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک حکم دیا، فرمایا اللہ نے کہ خبردار اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ دادا کو اپنا دوست نہ سمجھنا، اپنا مددگار نہ سمجھنا اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ اگر وہ کافر ہے تو باپ ہو کے بھی تمہارا دوست نہیں ہے، لیکن اگر مومن ہو تو بلال حبش کا غلام دور کا رہنے والا ہو کر بھی تمہارا مددگار بھی ہے، تمہارا اپنا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر لوگ اپنے ہیں تمہارے، اگر دل میں ایمان ہے تو تمہارے اپنے، ایمان نہیں تو سب کا باپ بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، بھائی بھی تمہارے اپنے سکے نہیں ہے۔ اگر دین کے ساتھ ہی مخلص نہیں، نبی پاک کے ساتھ مخلص نہیں، جو تمہارے ساتھ کیا مخلص ہوں گے؟ جو خدا کا کھاتے ہیں، مصطفیٰ کے احسان کا صدقہ جیتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اس درس کو نا مومنوں نے کیسے پکایا، کس طرح سے یاد رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ، ان کے 5 بیٹے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے ایک دن پوچھا کہ عبداللہ بتاؤ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے 3 بیٹے ہیں۔ جب انہوں نے 3 کہا نا تو باقی صحابہ مسکرا پڑے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسکراتے کیوں؟ عبداللہ نے میرے سلام کا جواب دیا، میں نے سے پوچھا کتنے بیٹے ہیں؟ تو اس نے کہا 3۔ تو تم کیوں مسکرائے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ عبداللہ نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے پر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کچھ چھپا رہے ہیں، ان کے بیٹے 3 تو نہیں ہیں، ان کے 5 بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا 3 بیٹے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے سنگی؟ واقعی تمہارے 5 بیٹے ہیں تو 3 کیوں بتائیں؟ یا رسول اللہ ٹھیک کہتے ہیں، میرے گھر میں لڑکوں کی تعداد 5 ہے
پر کلمہ 3 نہیں پڑھا ہے، 2 نے نہیں پڑھا۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے پتر ہے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ جو آپ کے کچھ نہیں لگتے وہ میرے کیا لگتے؟ یہ معیار ایمان تھا صحابہ اکرام کا۔ قیامت تک کے لیے ایک مومن کا معیار یہی ہونا چاہیے، دوستی یاری رشتہ داری کا۔ اور اس کے ساتھ پھر وہ اگلی آیت ہے جسے میں نے جمعے کے خطبے میں بھی پڑھا ہے، قل محبوب آپ فرمائیں ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا برادری خاندان، تمہارا کمایا ہوا مال اور تمہاری تجارت جس کے نقصان سے ہر لمحے ڈرتے رہتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکان، اگر اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پسند ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کوئی حکم لائے گا، یعنی عذاب اللہ کے نازل ہونے کا، پھر تم انتظار کرنا، اور اللہ فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کس کا بیان فرمایا؟ غزوہ حنین کا۔ غزوہ بدر کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہاں مسلمان تھوڑے تھے، تو اس وقت دلیر ہو کر وہ نکلے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے روتے ہوئے، لیکن غزوہ حنین کے موقع پر مسلمان بہت زیادہ تھے، تو کچھ جو نو مسلم تھے ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمارے سامنے کون ٹیک سکتا ہے، آج کس کی ضرورت ہے ہمارے سامنے ٹیک سکے، کون ٹھہرے۔ غزوہ حنین میں بھی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، 5000 ملائکہ اللہ نے غزوہ حنین میں بھی بھیجے۔ سبز امامے اس غزوہ حنین کے اندر باندھے ہوئے تھے جس وقت یہ فرشتے نازل ہوئے، اور غزوہ بدر میں جب آئے تو سیاہ امامے باندھے ہوئے تھے فرشتوں نے اس وقت بھی۔ لیکن یہ بات اللہ رب العالمین کو خاصوں کی باتیں کچھ خاص ہی ہوتی ہے نا، وہاں احتیاط ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ بات ان کی اچھی نہیں لگی کہ تم نے اپنے آپ پر کس طرح بھروسہ کر کے تم کہہ رہے ہو۔ مومنین صادقین تو ضرور تھے، لیکن اللہ کا ایک اپنا معیار ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس سے احتیاط بھی اتنی زیادہ چاہتا ہے، جو جتنے زیادہ پیارے ہوتے ہیں ان پر دعویٰ بھی زیادہ ہوتا ہے نا، گلہ بھی زیادہ ہوتا ہے، احتیاط یہ باقی تو چلو کر کے تو نہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے اتنے پیارے ہو میرے محبوب کے، تو یہ تم تو وقتی طور پر ان پر آزمائش غزوہ حنین میں بھی آ گئی، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا۔ 11واں رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ حکم تھا جو مشرکین کو سنا دیا گیا، اے ایمان والو بے شک مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، ان کو کہہ دو اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں نہ آئے، بس تمہارا داخلہ منع ہو گیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے جزیہ کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ یہاں سے آگے جو رکوع شروع ہوتا ہے 11واں، یہودیوں اور عیسائیوں کا ظلم بے دینی جو تھی اس کو بیان فرمایا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ یہ دونوں گمراہ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کے ساتھ مولویوں پیروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اتخذوا احبارهم رہبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے نبیوں کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور جو ان کے درویش صوفی ہیں انہیں خدا بنایا ہوا ہے، جو حرف آخر یہ کہتے ہیں، جو جاہلانہ بات یہ کہتے ہیں، شریعت پر اس کو نہیں تولتے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن جو تورات یا انجیل اس کے متعلق ہے مطابق یہ حکم ہے یا نہیں ہے، بس جو صوفی درویش ان کے جو راہبر جو رہنما جو راہب جو پادری جو کچھ کہتے ہیں یہ مانتے چلے جاتے ہیں، شریعت کی مخالفت کریں تو پھر بھی کہتے ہیں پیرائیں گالا آگ سٹی تھے، بس ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس عادت کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان سب کا ظلم ہے، بلکہ یہ سارے مل کے کیا چاہتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو پھونکوں مار کے بجانا چاہتے ہیں، اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں پھونکوں سے، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم درود شریف پڑھیں، نیند بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلی جائے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ ہم نے رسول پاک علیہ السلام کو سچا دین اس لیے دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دین پورے ادیان پر غالب ہو جائے۔ مطلب کیا ہے، دین لانے کا مقصد خالی نمازیں نہیں ہے، دین کو غالب کرنا ہے، دین کو نافذ کرنا مقصد ہے اللہ کا، نظام اسلام کا جو ہے یہ نافذ ہو جائے۔ نمازیں پڑھتے رہے نظام کفر کا ہو، یہ دین کا مقصد اور مدعا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کے جو پادری تھے، جو ان کے مولوی سمجھ لیں مفتی تھے، جو ان کے مذہبی رہنما تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والو بہت سارے ان کے پادری اور روحانی پیشوا باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ یہ مال سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ کے راستے میں، تو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں جس دن وہ مال جہنم میں تپایا جائے گا، ان کا سونا اور چاندی سارا جمع کر کے اس کو جہنم میں گرم کیا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور
پھر فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سونے چاندی کو جس میں سے زکوٰۃ نہ دی گئی ہو وہ سونا چاندی گرم کر کے ان کی ماتھوں پر بھی لگایا جائے گا، ان کی پیٹھوں پر بھی، ان کی پشتوں پر بھی دہکا کر لگایا جائے گا، پگھلا کے گرم گرم ان کے اوپر گرایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو جمع کیا کرتے تھے، آج چکھو، فذوقوا چکھو اپنے خزانے دے مزے، یہ ہے تمہارا خزانہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ مشرکین مکہ کا ایک مکروہ کام یہ بھی تھا کہ وہ اپنی مرضی سے حرمت والے مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے، مثلا رجب حرمت والا ہے تو وہ کہتے ہیں رجب میں آپ کوئی معاملات کر رہے ہیں تو چلو آگے شعبان حرمت والا صحیح، اگلے سال پھر رجب کر لیں گے۔ تو اللہ نے اس کو منع کر کے فرمایا جو اللہ نے فکس کر دیا ہے وہی کر دیا، جو حرمت والے 4 ہیں وہی حرمت والے 4 ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا، مشکل غزوہ تھا، سخت گرمی کے دن تھے، سخت آزمائش کے دن تھے، ایک ایک منافق کھل کے سامنے آ گیا اس موقع پر، کیونکہ منافق مسلمان ہی نہیں تو وہ دین کے لیے مشکل کیا برداشت کرے گا، دین کے لیے مشکل تو مسلمانوں نے برداشت کرنی ہے، جو دل سے سچا مسلمان ہو اس کو کیا پڑی تھی، انہوں نے کہا کہ گرمی ہے بہت زیادہ، لہذا ہم آگے جو ہے نا نہیں جا سکتے لڑنے کے لیے۔ اس منافقوں نے یہ ادھر بیٹھ کے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو کیا سمجھتے ہو کہ میرے دین کو خطرہ ہو جائے گا، دین تمہارا محتاج ہے؟ اللہ نے پھر فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہ کرو گے نا تو اللہ اس سے پہلے اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہجرت کے واقعے کو بیان کیا، تم نہیں چلتے نا منافق میرے نبی کے تو نہ چلو، ہم ہیں اپنے محبوب کے ساتھ، مدد پہلے بھی کی ہے اب بھی کریں گے۔ جب غار میں لے جا کر ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، جب اپنے سنگی سے اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، کس سے؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ، تو ہم تو محبوب کے ساتھ ہیں، منافقوں اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم نے محبوب کو اکیلا کبھی پہلے بھی نہیں چھوڑا اور اب بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر مومنوں کو فرمایا انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو تھوڑے ہو یا زیادہ، ہلکے ہو یا بھاری ہو، یہ نہیں خیال کرنا کہ اتنے نال نہیں جڑنے ان کلے سے کہہ کے کر سکتے، نہیں تم نکلو، جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تم مال پیسہ اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ منافقوں نے کہا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصبا لتبعوک، گل کدے نیڑے بھی ہوئے آ تے پھر تے اسی تساں نال گچھاں، اے نزدیک بدر خندق خیبر تھے، نیڑے نیڑے دی گل ہوندی تو پھر تو ہم آپ کے ساتھ جاتے، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر آسانی ہوتی اور گرمی بھی زیادہ ہے، کھانے واسطے بھی کچھ نہیں، سخت حالات تھے تنگی، تو جانا بھی تبوک ہے، اتنا لمبا سفر، تو سواریاں بھی کوئی نہیں، ایک ایک اونٹ پر 10 لوگ سوار ہوتے تھے باری باری، اتنا مشکل کاٹ کر دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے صحابہ کرام نے۔ ایک اونٹ 10 لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا، باری باری فاصلہ ناپ لیا، ایک بیٹھتا پھر وہ پیدل چلتا دوسرا بیٹھتا۔ انہوں نے کہا بات اگر نزدیک والی ہوتی تو پھر تو ہم آپ کے ساتھ جاتے، لیکن اتنے مشکل معاملات میں ہم تو آگے آپ کے ساتھ کس طرح سے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے چھٹیاں مانگنا شروع کر دی، بانے قسم کھاتے، سیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اللہ دی قسم ہے ایسا کوئی استطاعت ہی نہیں، سواری دا جنواری کوئی نہیں، اونٹ ہی نہیں، اونٹ سکول اونٹ ہے، انہیں پتہ تھا کہ کچھ نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت سامان حاضر موجود نہیں ہے، حالات اس طرح دے نظائری، تو منافقان گیا خون ہمارے کو تے اونٹ نہیں ہے تو تساں سواری دا کی جنوار دے سا، پہلے ہی نہیں سی، تو وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو سواری کا جانور نہیں، کہتے جی ہمیں بھی استطاعت نہیں ہے، اللہ دی قسم ہے حالات چنگے نہیں، مالی حوالے کوئی تھوڑی پریشانی ہے، نہیں تے اسی لازمی تو سنال نکل آیا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جڑا آن کے آتا جی تو کہتے اجازت دیو تو پھر میں رہی گچھاں، یہ حالات ٹھیک ہوندے تو پھر میں سنال گچھاں، سرکار فرماتے چلو ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک، اتنا پیار والا یہ جملہ ہے نا کہ میں اس کا اردو میں ترجمے میں وہ لذت بیان نہیں کر سکتا جو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمائی۔ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے محبوب، لما اذنت لہم، تو انہاں کو کیوں اجازت دیتی ہے، تو انہاں کو اجازت نہ دیو، تو آخو تھپو کرساں سواری دا بس تو نے کیوں انہاں کو بھیجا واپس، محبوب اللہ آپ کو معاف کرے، تو ان کو کیوں چھٹی آپ نے ان کو دی ہے، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، سچے جھوٹے آپ سامنے آ جانا، تو آؤ نکلو ٹھیک ہے، سواریاں باہر کھلتی ہیں دیساں، ہم پیدل چلے جائیں گے تمہیں اونٹ کی سواریاں دیں گے، تو یہ اس وقت پھر کوئی اور بہانہ کرتے ہیں، محبوب اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نہ اجازت دیتے نا، جھوٹے چھتے سارے ظاہر ہو جاتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ لیکن منافقوں کی یہ چال تھی، اور ادھر مومنوں کا فرمایا جو لوگ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی جانوں مالوں کے ساتھ جہاد کرنے کے معاملے میں آپ سے چھٹی نہیں مانگتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، یہ نہیں اجازت مانگتے۔ مومنوں کے کوئی مسئلہ نہیں، سواری ہے نہیں ہے، کھانے واسطے کچھ ہے پینے واسطے نہیں ہے، مومنوں کے لیے یہ کافی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ان کے ساتھ جا رہے ہیں بس۔ ایمان والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ سرکار ان کے ساتھ ہیں، جب مصطفیٰ ہیں تو باقی کھانے پینے دیا کڑیاں گلا، باقی پیدل چلنے کا کیا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جہاد تو ہر وقت مسلمان کو تیار رہنا چاہیے، اور جہاد ہمارے فطرت میں رچا بسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا نا تو کہیں نہ کہیں تیاری دے کر کے رکھونا نا، تھوڑا بہت تو ان کے پاس ہوتا، سارے گولی کچھ نہیں، آدھوں کے پاس تو کچھ ہوتا۔ اصل بات یہ ہے یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں محبوب، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے نکلنے کا۔ پھر منافقوں کو ہی بیان کیا کہ یہ تمہارا ہی نقصان ہے، جو تم جھوٹ کرنے جو جہاد کے لیے نہیں جا رہے ہو نا، تو یہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو کہا کہ یہ نہیں آئے تو اور اچھی بات ہے، اگر آتے تو تمہارے درمیان اور فتنہ ہی پھیلاتے، فتنہ انگیزی کرتے۔ اور پھر آگے غزوہ تبوک کی وہ ساری مشکلیں اور منافقوں کا مسلمانوں کی مصیبت پر خوش ہونے کو بیان کیا ہے۔ منافقوں کا رائے خدا میں دیا وہ کوئی پیسہ قبول نہیں، اس کا ذکر کیا ہے، اور کیوں نہیں قبول اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ منافقوں کی مالداری کا وبال بیان فرمایا ہے۔ 13 رکوع ہو گئے، 14واں رکوع یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ انہاں منافقوں وچوں اللہ فرماندا ہے کچھ او بھی ہیں جڑے تساں تے صدقہ خیرات دے معاملے وچ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ منافق جو ہے وہ کسی پہلے منافق رات نہیں نہ دیندا۔ یہ تبوک کا ہی واقعہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مال لے کے آؤ، تو ابوبکر صدیق گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آئے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ دیے، تو منافق بھی بیٹھے، انہیں روپیہ تو ایک نہیں دیتا نا، انہوں نے کہا کہ یہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے واسطے کہ ہمارا نام بڑا ہوئی گا، سارا ہی چاندہ نے کچھ تکار رکھوا ہے کہ تک بن دیے۔ منافق تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ اتنا مال سارا دے رہے ہیں، بے وقوف ہیں، فلانا ہے فلانا، یہ جملے کہہ رہے تھے کہ کیوں اتنا دیا، تھوڑا دے دیتے۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عقیل انصاری، وہ غریب تھے، جب سرکار نے کہا نا کچھ لاؤ، گھر میں کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کچھ لاتے ہیں۔ انہوں نے دیہڑی لگائی جا کے، یہودی کے باغ کو پانی لگایا دیہڑی پر، سیر کھجوراں، وہ کھجوریں ملی، شام کو مزدوری میں تھوڑی سی گھر والوں کو کھانے کے لیے دی، باقی وہ کھجوریں ہاتھ پہ اٹھا کرنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ جب ان کو منافقوں نے دیکھا تو وہ پھر ہسے ہیں ایک کھجوراں انہیں کھجوراں نال اسلام دا کہ بنسی، اسلام اس نال فتح ہو جلسی، اے پاس 1.5 کھجوراں تو کہتے نہ بھی آنے ہیں تو کہ مسئلہ۔ یہ وہ تانے انہوں نے دیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ منافق جو ہے نا اب اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ پھر جو نبی پاک علیہ السلام نے مال تقسیم کیا نا، مال غنیمت، اس پر بھی اعتراض، اس کو زیادہ کیوں چاہیے دیتا نے، ہمارے کو تھوڑا کی۔ منافق بندہ یہ اس نے کدھروں نکلنے نہیں دینا، نکیاں نکیاں گلا پکڑ کے رولا منافقوں نے بنانا ہے، بناندے رہے، آئندہ بھی بناندے رہ سن۔ اللہ فرماندا ہے دیکھو یہ تمہارے صدقات خیرات جو مال غنیمت تقسیم کرتے ہو نا، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ کتنا چنگا سا کہ اللہ پاک نے جڑا انہاں کی دیتا ہے سو پر خوش ہوئی گا، چھنا تے رسول جڑا عطا فرمایا اس پر راضی ہو جانا۔ اللہ رسول نے جو عطا فرمایا اس پر یہ راضی اور خوش ہو جاتے تو، اور کہتے کہ اللہ کافی ہے، اللہ اپنے اور رسول اپنے فضل سے، اللہ اور اللہ کا رسول اپنے فضل سے ہمیں اور دے دے گا، پھر دے دے گا، اللہ کافی ہے، ہمیں مال تھوڑا بھی ملا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ کہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کے بعد جو لوگ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، مالک کونین نے ان کا ذکر ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ فرمایا انما الصدقات للفقراء، تمہاری زکاتیں ہیں فقیروں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، اور والعاملین علیہا جو زکوٰۃ کو جمع کرنے پر جن کی ڈیوٹی ہے اس میں سے ان کو دیا جائے، والمؤلفۃ القلوب اور جو نو مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہیں اس میں سے انہیں بھی دینا، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی دینا، والغارمین اور جو قرض دار ہے اس کا قرضہ اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جانے والے مسافروں کو بھی دینا، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے بھی اور قرض داروں کے لیے بھی۔ یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے مقرر کیا ہوا ہے، واللہ علیم حکیم۔ یہ 8 وہ لوگ ہیں، طبقے ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد آگے منافق، پھر دیکھیں منافقوں کی حرکت
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت مانگی، بہانے شانے کر کے چلے گئے، سرکار نے بھیج دیا تھے بار جل کے کیا خون لگے نبی پاک کنا دے کچن معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ باتوں کو سن لیتے ہیں ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، یہ بات مان لیتے ہیں، جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں، دیکھو ہم نے جا کر جھوٹ بولا بہانا کیا، انہوں نے مان لیا۔ اللہ فرماتا ہے قل اذن خیر لکم، تمہاری بات سن کے ماننا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نے چھٹی مانگی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت تمہیں لے کر کیوں جاتے ساتھ جب تم جانا ہی نہیں چاہتے، لیکن یہ یاد رکھو والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر منافقوں کی آگے ان کی اور بے ادبیاں منافقوں کی، ان کا قسمیں کھانا، یہ اللہ نے بیان کیا۔ منافقین بے ادبی کے ساتھ جو سوال سرکار سے کرتے تھے ان کا ذکر کیا، اور ساتھ فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے یار اور مدد۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے آخر میں منافقوں کی جو آخرت میں عذاب ہوگا اس کا ذکر بیان کیا ہے، ساتھ آگے سابقہ امتوں کا عبرتناک انجام اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ 15 رکوع پورے ہو گئے، 16واں رکوع ہے، کامل ایمان والوں کی صفتیں بیان کی، اور پھر اب تک تو کافروں کی بات تھی، اب ساتھ منافقوں کو بھی رکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں اور ان پر شدت کریں، اب سختی کریں ان منافقوں پر۔ پھر آگے منافقوں کے برے اعمال بیان کر کے اللہ نے انہیں توبہ کی بھی ترغیب دی ہے کہ توبہ کر لو، اور پھر خدا سے وعدہ کر کے پھرنے والے ایک شخص کا واقعہ جس نے وعدہ کر کے وہ پھر گیا تھا اس کا ذکر کیا ہے، اور منافقوں کا وعدہ خلافی کا ذکر کیا ہے کہ منافق ہمیشہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ان کے لیے اب دعا نہیں کرنا، اگر آپ دعا ان کے لیے مانگیں یا نہ مانگیں، آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی دعا مانگیں تو ہم ان منافقوں کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا، یہ انکاری ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ 16 رکوع پورے ہو گئے، یہ 17واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ منافقوں کا جہاد سے رکنے پر خوش ہونے کا ذکر بیان کیا، وہ خوش تھے کہ چلو تبوک میں گئے، ہم نہیں گئے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اس خوشی کا جواب دیا ہے جو نہ جا کر خوش ہو رہے تھے۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت کو منع فرما دیا، محبوب ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آج کے بعد منافقوں کی جنازہ میں نہیں پڑھنا، ان کی قبروں پر بھی آپ نے نہیں جانا، بس آج کے بعد فیصلہ ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک ایک منافق کا نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا، او فلاں او فلاں او فلاں او فلاں او فلاں، ایک ایک نام لیے، تم منافق ہو، جمعے والے دن مسجد سے نکال، یہ 300 کے قریب مسجد سے نکال دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تھوڑا دیر سے آئے، یہ منافق نکل کے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھی شاید جمعہ ہو گیا ہے، اب باہر اتنے بندے نکلے ہیں تو آنے والا یہی سمجھے گا جمعے کی نماز ہو گئی ہے، تو انہوں نے سمجھا شاید جمعے کی نماز ہو گئی ہے، جماعت ختم ہو گئی، لوگ نکل رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ جمعہ ہو گیا ہے؟ تو جمعہ تو نہیں ہویا، جمعہ نہیں ہوا تو پھر تسی کدھر چلے ہو؟ سرکار نے ہمیں مسجد سے نکال دیا، ایک ایک منافق کو پکڑ کر سرکار نے حضرت علی سے فرمایا او کونے میں بیٹھا ہوا منافق بہت بڑا منافق ہے، اس کو داڑھی سے پکڑ کر یہاں مسجد سے باہر نکالا، تو ایک ایک سے گن چن کر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں مسجد سے نکال دیا۔ 17واں رکوع ہے۔ منافقوں کا سارا رگڑا، سارے معاملات کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر مومنین کی شان کو بیان فرمایا جو جہاد کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، اور جہاد سے جو واقعی معذور لوگ تھے، لیس علی الضعفاء، وہ لوگ جو واقعی کمزور تھے، وعلی المرضى اور مریض تھے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کو اللہ نے چھوٹ دی، لیکن اچھے بھلے ہو کر جو جہاد پر نہیں گئے تھے اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور جہاد سے رکنے والے لوگ وہ جو جہاد پر نہیں گئے تھے باوجود اس کے کہ وہ طاقت بھی رکھتے تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، وہ نہیں گئے، تو وہ قابل مواخذہ ہیں، اور ان کی پکڑ اور گرفت کا بیان کیا ہے۔ یہاں ہمارا 10واں سپارہ ختم ہو گیا ہے، سورہ توبہ 11واں سپارے میں مضمون آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز مالک کونین نے توفیق عطا فرمائی تو کل ہم 11واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اور قرآن پاک کے سائے میں گزرے ہوئے اس وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رمضان شریف کے جتنے باقی دن رہتے ہیں اسی طرح ہمیں قرآن پاک کے سائے میں اور ان برکتوں میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔